السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ کا مہمان آ رہے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنی بخشش کروانے کی بھی توفیق دے۔ ناظرین، جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رمضان المبارک کے اندر سحری کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، جبکہ یقین مانیے نہ اس کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے وہ دعا ملتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ آیا کہ ناظرین یہ جو اپنی طرف سے کیلنڈری دعا بنا کے رکھی ہوئی کیلنڈر پہ لکھی ہوتی ہے، کیا یہ پڑھنے سے آیا کہ یہ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا؟ اسی واللہ سے ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، تو آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کو ناظرین مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی اور مفتی فیاض سعید حفظہ اللہ تعالی اور ایسے ہی مفتی عبدالوہاب قریشی حفظہ اللہ تعالی، ساتھ ہم آپ کو دو تین اور علماء کرام کی ویڈیوز دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیوز دیکھیں، دل میں نیت کافی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں، ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے۔ تنویر ناصر بھائی فرما رہے ہیں روزے کی نیت جو آپ نے بتائی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ ہم تو اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس مضمون کی روایات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روح المعانی میں موجود ہے۔ انی صائم غدا، تو میرے بھائی غدن کے دو معنی ہیں۔ غدن کا ایک معنی ہوتا ہے کل، غدن کا ایک معنی ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد، تو غدن کے دونوں معنی امام محمود آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھیں، آپ وہاں دیکھ لیں۔ آپ غدن کے ایک معنی کو دیکھیں گے تو پھر معنی یہی بنے گا، اسی لیے غدن کے دو معنی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں میں غدن کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا معنی ہے جو کچھ ٹائم بعد، جیسے صبح صادق کا وقت ختم ہو کر صبح کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو میرا اسی دن کا روزہ ہے، اور یہ نیت بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ چند باتیں مزید اس کے بارے میں سماعت فرمائیں، جیسے ابھی یہ کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں، لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی۔ تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے یا کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے جاگتا ہے تو اس نے اگر بالفرض کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، مثلا روزہ یاد ہے کہ آج رکھنا تھا، اس نے کہا ہو آج تو میں رات میں نیت نہیں کر سکا، چلو پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر دن میں نیت کر لوں گا، ایسا نہیں۔ اگر وہ جاگتا ہے اور دیر سے فوراً نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی، زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں،
بلکہ یہی نیت کریں گے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں، یعنی جب سحری بند ہوئی تھی اس کے بعد سے میں روزے دار ہوں، یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جی دیر سے آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے تو روزہ گیا، اگر آپ ابھی نیت کر لیں گے روزہ ہو جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اب سامنے کا دن نویت و فضول ہے۔ دوسرا جو ہے افطار کے وقت کی دعائیں وہ ٹھیک ہے، کئی چیزیں آئی ہیں سنت میں، نیک لوگوں نے بھی کہی ہیں، وہ دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھنا ان کا، مگر ان کے لیے بہتر یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کھجور منہ میں ڈالے یا کھانا جب کھا پی لے نا پیٹ جائے باہر اس وقت پھر پڑھے ذهب الظما وابتلت الروح وثبت الاجر انشاءاللہ، اس وقت پڑھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سب ماضی کسی میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کیا، کر رہا ہوں نہیں کیا، اس لیے یہ کھا پی کر کرنی ہے، یہ مسئلہ سب کو یاد رکھنا۔ یہ تکمیل کے بعد کا عمل، جب وقت ہو سوائے بسم اللہ کے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرنی، فوراً منہ میں ڈالیں۔ جب کھا پی لیں، اس پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک پورا رسالہ بھی لکھ دیا، اور اہل حدیث علماء بھی جو تھے ان المعبود سب میں انہوں نے مانا کہ حق یہی ہے کہ دعائیں افطار کے بعد کی جائیں۔ افطار کے وقت جو کئی لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ روزہ دار کو ویسے ہی حق ہے 12 گھنٹے جب سے اس نے روزہ رکھا شام تک وہ دعائیں کرے، تو 3 آدمی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا بھی ہے۔ کہا تو یہ گیا تھا، یہ نہیں کہ آخر پر ہر طرف بعد میں اپنی طرف سے لوگ بات ملا دیتے ہیں۔ والدین کی اطاعت، روزہ دار سارا دن دعائیں کرتا رہے، اللہ کہتا میرا حکم مان رہا، ڈیوٹی پر ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ روزے کے حوالے سے تو آپ کی بات خوبصورت طریقے سے مکمل ہو گئی۔ جی السلام علیکم۔ سمجھو روزہ اپنے کو کل رکھنا ہے تو ایسی کچھ ضروری ہے کہ نیت رکھنا ہے، ایسا بولتے روزہ رکھنا ہے تو اس کی دعا پڑھو، تو سمجھو بسم اللہ بول کے شاعری بھی کر دی ویسے بھی چل جاتا ہے، اور جب شام میں روزہ کھولنا ہے تو بسم اللہ بول کے بھی کھولے تو چلتا ہے، یا پھر دعا ضروری، وہ دعا جو ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب سحر کرتے ہیں تو رمضان کے فرض روزوں کے لیے نیت ضروری ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے نیت شرط ہے، یاد رکھیں، اور وہ بھی فجر سے پہلے نیت ہونا چاہیے۔ بھائی کا سوال تھا کہ نیت کے کوئی الفاظ ہیں کیا، الفاظ مطلب کچھ پڑھنا ہے کیا نیت کے لیے؟ تو یاد رکھیں نیت دل کا ارادہ ہے، اور نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور رمضان کے فرض روزوں کے لیے جو نیت کرنا ہے وہ دل کا ارادہ ہے، الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے، اور جو الفاظ لوگ عام طور سے ادا کرتے ہیں وہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، وہ الفاظ صحیح بھی نہیں ہے، اور الفاظ معنوں کے اعتبار سے بھی وہ غلط ہے۔ جیسا کہ لوگ نیت کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، وہ جو بہرحال آ گیا، یہ ثابت نہیں ہے دعا۔ اب نویت اصوم غدا اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، اور روزہ کب کا رکھتا؟ آج کا۔ دیکھیں رمضان میں اسلامی اعتبار سے دن پہلے آتا، رات پہلے آتی، رات پہلے آتی، اسی لیے رمضان جب شروع ہوتے تو تراویح پہلے پڑھتے، روزہ پہلے رکھتے ہیں، تراویح پہلے پڑھتے، تو مغرب ہوگی، رات شروع ہو گئی۔ اب رات شروع ہوگی مغرب کی، تو جو مغرب کے بعد سے جو چیز چل رہی وہ وہی دن ہے، ایک ہی دن ہے۔ ہمارے انگلش کیلنڈر میں رات میں 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی، اچھا 12 بجے بھی ڈیٹ چینج ہوتی تو اس کے حساب سے بھی غلط ہے، سحر کرتے 4 بجے صبح، اور نیت کیا کرے؟ نیت کرتا ہوں میں کب کے روزے کی؟ کل کے روزے کی۔ جو آج کا دن ہے اس کو کہتے ہیں الیوم، عربی میں جو کل کا دن گزرا اس کو الامس کہتے ہیں، اور جو آنے والا دن ہے اس کو غدن کہتے ہیں۔ تو آج کا روزہ رکھنا نیت کرا کل کی، تو الفاظ بھی اسی لیے میں نے کہا غلط ہے۔ تو نیت ہے، روزے کی نیت یہ ہے کہ آپ سحر میں اٹھے، اس نیت سے اٹھے کہ میں افطار سحر کروں تاکہ میں روزہ رکھوں، کافی ہے۔ بھائی کا سوال کا دوسرا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر علی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے۔
تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی، جھوٹی، فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی، لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے. تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے، میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ. نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2076، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے. اور پھر نفلی روزہ ظاہر ہے توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے. تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہ نمبر پہ قرآن نے تو اس بات کی گواہی دے دی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، آپ کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ آپ متقی پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین دوسری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ناظرین جبکہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ اب اس کے اندر کمی کی ضرورت ہے نہ ہی اضافے کی ضرورت ہے. ناظرین یہ دعا شریعت سے جب ثابت نہیں ہے پھر کیوں یہ پڑھنی؟ بسم اللہ پڑھ کر آپ ساری کریں. تو یقین مانیے دوسرے نمبر پہ نیت جو ہے نا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ناظرین نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ناظرین اللہ رب العالمین کو پتہ ہی ہے کہ آپ روزہ رکھنے لگے، سحری کرنے لگے ہیں، جبکہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں جب یہ شریعت سے یعنی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہم دین کے اندر اضافہ کرنے کی؟ تو ناظرین اگر ہم دین کے اندر اضافہ کریں گے تو سراسر پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بدعت ہے. تو آپ کو پتہ ہے ناظرین ہر بدعت ہو تو کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.